کہ ایمان کے لیے دولت بیدار ہے فضا، ایمان کے لیے دولت بیدار ہے فضا، باطل کے لیے راہ کی دیوار ہے فضا، پوروں سے فضو صاحب کردار ہے فضا، دربانی سادات کا معیار ہے فضا، اور اتنا بڑا اعجاز کنیزی میں کہاں ہے، اتنا بڑا اعجاز کنیزی میں کہاں ہے، زہرا نے بہن کہہ دیا حسنین کی ماں ہے، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عطرتہ، حدیث ثقلین اور ہمارے عقائد کے موضوع پر سماعت فرمائیے ایشیا کے معناس خطیب انقلاب سید عباس ارشاد نقوی کا بیان، بعد بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل البیت۔ ایک صلوات علیہ حضرات گرامی بطفیل شہردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بتصدق شہزادی اولیاء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ حیدری گروپ کے نوجوانوں کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس میں کئی برس ہو گئے ہیں آپ کے سامنے گفتگو کا شرف حاصل کرتے ہوئے، اور امسال میں نے آپ کے سامنے جس حدیث مبارکہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی کے ذیل میں اسی عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے۔ آج صرف تمہیداً آپ کے سامنے کچھ دیر عرض کرنا مقصود ہے کہ یہ حدیث سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ حدیث عربی زبان میں گفتگو کو کہتے ہیں۔ دو لوگ اگر بات کرتے ہیں تو اسے محادثہ کہتے ہیں، جیسے اگر دو افراد ایک دوسرے سے بات کریں تو اسے مکالمہ کہا جاتا ہے، کسی مذہبی موضوع کے اوپر بحث ہو اسے مناظرہ کہا جاتا ہے، دو لوگوں میں آپس میں اگر جنگ ہو علیکم السلام تو اسے مجادلہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے گفتگو کو حدیث کہتے ہیں، لیکن ہر شخص کی گفتگو کو حدیث نہیں کہا جائے گا۔ میں کچھ کہوں تو یہ میرا قول تو کہا جا سکتا ہے، میرا جملہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے عربی زبان میں نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں، لیکن ہر خبر دینے والا نبی نہیں کہلاتا، بلکہ وہ معصوم جسے اللہ نے منصب ہدایت کا فائز کیا ہو، جسے نبوت عطا فرمائی ہو، اسے نبی کہتے ہیں۔ ہر خبر دینے والے کو نبی نہیں کہتے۔ عربی زبان میں حج کا مطلب ارادہ ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ کا ارادہ حج نہیں کہلاتا۔ آپ امریکہ جائیں، امریکہ کا ارادہ آپ نے کیا تو آپ اسے حج نہیں کہہ سکتے۔
آپ بمبئی جا رہے ہیں، بمبئی کا ارادہ ہے، تو عربی زبان میں حج ارادے ہی کو کہتے ہیں، لیکن بمبئی کا سفر سفر حج نہیں کہلائے گا، کانپور کا سفر سفر حج نہیں کہلائے گا، خانہ کعبہ کا سفر اور وہ بھی اس ماہ ذی الحجہ میں کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ ہو تو وہ حج کہا جائے گا۔ علیکم السلام۔ نماز، یہ نماز فارسی کا لفظ ہے، اور جب آپ فارسی کی لغت دیکھیں گے تو فارسی زبان میں نماز دعا کو کہتے ہیں، لیکن ہر دعا نماز نہیں کہلاتی کہ میں مجلس سے پہلے دعا کراؤں اور مجلس کے بعد دعا کراؤں تو یہ دعا کہی جائے گی، اسے نماز نہیں کہا جائے گا۔ کچھ مخصوص قوانین کے تحت جو عبادت کی جائے اس کو نماز کہتے ہیں۔ ویسے ہی ہر ایک کی گفتگو کو حدیث نہیں کہتے، حدیث گفتگو معصوم کا نام ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ فعل معصوم، تقریر معصوم، قول معصوم، یہ حدیث کہلاتا ہے۔ اب یہ حدیث ہے حدیث ثقلین، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے لیے ملت مسلمہ میں یہ اختلاف ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ حدیث کس جگہ بیان فرمائی۔ حدیث کا انکار کسی نے نہیں کیا ہے، آپ کو کہیں اس حدیث ثقلین کا انکار نہیں ملے گا کہ کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ حدیث غدیر کا انکار کرتے ہیں لوگ، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا انکار کرتے ہیں، لیکن حدیث ثقلین کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ صرف اتنا اختلاف ہے کہ یہ پیغمبر نے یہ حدیث کہاں بیان فرمائی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے حج کے موقع پر فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن و اہل بیت۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ حدیث مدینے میں بیان فرمائی، اور مدینے میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مدینے کے منبر پر بیان فرمائی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ حدیث وقت آخر بستر پر ارشاد فرمائی۔ تو مقام بیان میں اختلاف ہے، بیان میں اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف ہے کہ کہاں پر ارشاد فرمائی، اس کا انکار نہیں ہے۔ اسی لیے ابن حجر مکی صواعق محرقہ میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے بے شک کہا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل البیتی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اب ابن حجر مکی آگے یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے حج کے موقع پر اس حدیث کو بیان فرمایا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غدیر کے موقع پر بیان فرمایا، کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے میں منبر پہ بیان فرمایا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وقت آخر بستر پر بیان فرمایا۔ تو ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پیغمبر نے اس حدیث کو مدینے میں منبر پر بھی بیان فرمایا ہے، بستر پر بھی بیان فرمایا ہے، غدیر کے موقع پر بھی بیان فرمایا ہے، اور حج کے موقع پر بھی بیان فرمایا ہے۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس وجہ سے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی حج میں نہ سنا ہو اس نے تو وہ غدیر میں سن لے، وہ اگر کسی نے یہ حدیث غدیر میں نہ سنی ہو تو وہ ممبر پر سن لے، وہ اگر کوئی ممبر پر نہ سن پایا ہو تو وقت آخر بستر پر سن لے۔ صلوات بھیجے محمد۔ بہرحال حدیث کا انکار نہیں ہے، اس کو بار بار ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے اس حدیث کو بار بار بیان فرمایا، تکرار فرمائی ہے اس حدیث کی، کئی مقام پر حدیث ثقلین کو بیان فرمایا ہے۔ اور دیکھیے تکرار خود اہمیت کی دلیل ہے، تکرار خود ثبوت ہے کہ اس حدیث کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن میں 114 سوریں ہیں، لیکن صرف سورہ حمد ہے جس کی نماز میں تکرار ہوتی ہے، سورہ حمد 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ 114 سوروں میں سورہ حمد سب سے اہم سورہ ہے، اسی لیے نماز کے لیے سورہ حمد کو لازم قرار دیا گیا، اور حدیث بھی موجود ہے پیغمبر کی کہ بغیر سورہ حمد کے نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ بغیر فاتح کتاب کے، بغیر سورہ حمد کے نماز ہے ہی نہیں۔ تو سورہ حمد 2 بار بیان ہوا ہے، 2 بار پڑھا جاتا ہے، 2 بار تکرار ہوتی ہے نماز میں۔ کیوں؟ سورہ آل عمران بھی قرآن کا سورہ ہے،
سورہ نور بھی قرآن کا سورہ ہے، سورہ حج بھی قرآن کا سورہ ہے، سورہ مریم بھی قرآن کا سورہ ہے، لیکن سورہ حمد ہی کو 2 بار پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو عزیزان گرامی وجہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں ہے۔ سورہ نور جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں ہے۔ سورہ مومنون جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں ہے۔ سورہ توبہ جزو قرآن ہے، کل قرآن نہیں ہے، مگر سورہ حمد ہے کل قرآن، پورا کا پورا قرآن اس سورے میں سمتا ہے۔ سورہ حمد ہے کل قرآن، جیسے ہمارا مولا ہے کل ایمان۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ کل قرآن جیسے ہمارا مولا کل ایمان۔ اللہ صلاۃ اللہ بفاتحۃ الکتاب، بغیر فاتح کتاب کے، بغیر سورہ حمد کے نماز ہوتی نہیں ہے، حدیث پیغمبر موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ حمد ہے کل قرآن، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارا مولا ہے کل ایمان اور سورہ حمد ہے کل قرآن، تو بغیر سورہ حمد کے نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں کیا ہے جو نہیں ہوتا؟ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور سورے پڑھے جاتے ہیں، مگر اگر سورہ حمد نہ پڑھا جائے تو ان سوروں کا پڑھنا کام نہیں آئے گا، رکوع کام نہیں آئے گا، سجدے کام نہیں آئیں گے۔ اچھا نماز واجب ہے کہ مستحب ہے؟ کذاب پنچگانہ نماز واجب ہے۔ اب آپ سے اندازہ لگائیں کہ کل قرآن کی تلاوت کے بغیر جب واجب نماز نہیں رہتی تو کل ایمان کی ولایت کے اعلان کے بغیر مستحب اذان کہاں سے رہ جائے گی؟ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ اذان مستحب ہے، اذان مستحب ہے اور نماز واجب ہے۔ تو جب واجب نماز کل قرآن کے بغیر، کل قرآن کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں رہتی تو مولا علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر اذان کہاں سے رہ جائے گی؟ تو عرض کرنا عزیزان گرامی کہ سورہ حمد کی تکرار سورہ حمد کی اہمیت پر دلالت ہے، اور اس حدیث ثقلین کا بار بار پڑھا جانا حدیث ثقلین کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پیغمبر نے وقت آخر کہا کہ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک ہی راستہ بتایا، ایک ہی ذریعہ بتایا گمراہی سے بچنے کا، کہ میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہ ہو پاؤ گے۔ ایک جملہ عرض کر کے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ اب پیغمبر کی اس حدیث کے بعد یہ طے ہے کہ جو قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہو جائے وہ کسی کے بہکانے سے بہک نہیں سکتا۔ اور جو فرمائیے گا کہ جو قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہو جائے وہ کسی کے بہکانے سے بہک نہیں سکتا، اور جو قرآن و اہل بیت کو چھوڑ دے وہ کسی کے سمجھانے سے سمجھ نہیں سکتا۔ آواز بھیجے محمد علیہ عزیزان گرامی، یہ اہمیت ہے حدیث ثقلین کی۔ عنوان یہ ہے کہ حدیث ثقلین اور ہمارے عقائد۔ اب اس حدیث ثقلین کی وابستگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے عقیدوں کو قرآن کے مطابق اور اہل بیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ قرآن و اہل بیت کے مطابق ہے تو وہ عقیدہ کہلائے گا، اس لیے کہ قرآن و اہل بیت کو کسوٹی بنایا گیا ہے۔ اب قرآن کے لیے جو قانون ہوں وہی قوانین اہل بیت کے لیے بھی ماننا پڑیں گے۔ اب قرآن کے لیے کیا قانون ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین۔ قانون کیا بنا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس کا مطلب قرآن سے متقین ہی کو ہدایت مل سکتی ہے، تو اہل بیت سے مومنین ہی کو محبت ہو سکتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ متقین، دیکھیں قرآن کتاب ہدایت ہے، ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے، ہر الجھن کا حل قرآن میں ہے، ہر پریشانی کا حل قرآن میں ہے، سب کچھ قرآن میں ہے۔
مگر ہر آدمی قرآن سے ہدایت لے نہیں سکتا. آج میں تمہیداً عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ میں اس وقت بہت ہی الجھن میں ہوں، اور میری والدہ بہت ہی سخت مرحلے سے گزر رہی ہیں. آپ حضرات بی بی سیدہ کے صدقے میں دعا کریں کہ انہیں صحت کاملہ، صلوات بھیجیں محمد والے. بہرحال یہ ذکر اہل بیت ہی دوا ہے، یہ ذکر اہل بیت ہی شفا ہے. اسی پہ بھروسہ کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہر سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے، لیکن ہر آدمی قرآن سے ہدایت لے نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ شرط بنایا گیا ہے تقوی کو. ہر آدمی قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتا. آپ دیکھیں جو 73 فرقے ہیں مسلمانوں میں، تو ان کی گمراہی کا سبب کیا ہے؟ تو دیکھیں ہدایت بھی قرآن ہی سے ملتی ہے اگر تقوی ہو، وہ آدمی بہکتا بھی قرآن ہی سے ہے اگر تقوی نہ ہو. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. یہ بات بہت غور سے سننے کے قابل ہے. دیکھیں قرآن ہی بنیاد بنتا ہے، قرآن ہی بنیاد بنتا ہے. آپ وہابیوں سے پوچھئے کہ تمہارے عقائد کی بنیاد کیا ہے، تم جو وسیلے کو حرام کہتے ہو اس کی بنیاد کیا ہے، وہ بھی آپ کو آیت قرآن سنائیں گے. آپ ان سے پوچھئے تم شفاعت کے منکر کیوں ہو، آیت قرآن سنائیں گے. آپ ان سے پوچھئے کہ تم اہل بیت سے توسل و تمسک کے منکر کیوں ہو، وہ قرآن کی آیت سنائیں گے. آپ حنفیوں سے پوچھئے کہ تمہارے نظریے کی بنیاد، وہ کہیں گے قرآن. آپ شافعیوں سے پوچھئے تمہارے عقیدے کی بنیاد، وہ کہیں گے قرآن. 73 فرقوں میں جتنے عقیدے ہیں تو جو منکر وسیلہ ہے وہ بھی بنیاد قرآن ہی کو بناتا ہے، اور جو قائل وسیلہ ہیں وہ بھی بنیاد قرآن ہی کو بناتے ہیں. اب دیکھیے ایک ہی قرآن ہے، کسی کو ہدایت مل جاتی ہے اور کوئی یہی قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقوی نہیں ہے. تقوی ملت مسلمہ میں جو پیغمبر اسلام کے لیے ایک عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام پڑھنا نہیں جانتے تھے، پیغمبر اسلام لکھنا نہیں جانتے تھے، تو وہ لوگ جو پیغمبر اسلام کو ان پڑھ کہتے ہیں، یہ بات بہت غور سے سنیے گا، وہ لوگ جو پیغمبر اسلام کے لیے معاذ اللہ جاہل ہونے کے قائل ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارے اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے، تم پیغمبر کو ان پڑھ کیوں کہتے ہو، تو وہ آپ کو روایت نہیں سنائیں گے، وہ آپ کو سورہ جمعہ کی آیت سنائیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ یہ سورہ جمعہ کی آیت سنائیں گے کہ دیکھیے اس سورہ جمعہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے امیوں میں سے ایک کو رسول بنایا. تو قرآن صاف صاف پیغمبر کے لیے لفظ امی کا استعمال کر رہا ہے، اور لغت میں امی کا مطلب جاہل ہے، امی کا مطلب ان پڑھ ہے، امی الٹریٹ کو کہتے ہیں، امی بے پڑھے لکھے کو کہتے ہیں. تو جب قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ہم نے امیوں میں سے ایک کو نبی بنایا، تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ امی تھے اور لغت کہہ رہی ہے امی کا مطلب جاہل، تو پھر آپ انہیں عالم کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیں بہکے نہ قرآن ہی سے. یہ تقوی کی کمی تھی. اگر تقوی ہوتا تو جس آیت سے بہکے تھے اسی آیت سے سدھر بھی سکتے تھے. اس لیے کہ جس سورہ جمعہ کی آیت میں نبی کو امی کہا ہے، جس سورہ جمعہ کی آیت میں نبی کو امی کہا گیا ہے، اسی سورہ جمعہ کی آیت میں نبی کو معلم بھی کہا ہے. اگر امی کا مطلب جاہل ہوتا ہے تو معلم کا مطلب پڑھانے والا ہوتا ہے. اب یہ تقوی کی کمی ہے کہ امی پر رک گئے، معلم تک نہ پہنچے. یہ تقوی کی کمی ہے کہ امی پر رک گئے، امی پر رک گئے، معلم تک نہ پہنچے. یا پرانی عادت ہے کہ غار میں پھنس گئے. صلوات بھیجے محمد. دے گا لیکن قرآن ہر ایک کو ہدایت نہیں دے گا. قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تقوی ضروری ہے. اگر تقوی نہیں ہوگا تو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی. تو قرآن سے ہدایت کے لیے تقوی ضروری ہے.
اور تقوی کے لیے عشق علی ضروری ہے. صلوات بھیجے محمد والے. آپ دیکھیں قرآن ہی سے، ورنہ قرآن سے وابستہ سب رہے، قرآن سے وابستہ سب ہیں. آپ دیکھیں تقوی نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کے لیے ملت مسلمہ میں ایک بحث ہے. الحمدللہ ہمارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا جز ہے. ہمارے یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا جز ہے، لیکن ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں ان کے یہاں قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ملے گی، وہ ہر سورے سے پہلے ملے گی، مگر وہ جزء قرآن نہیں مانتے اسے، وہ اسے قرآن کا پارٹ نہیں مانتے. ہم نے کہا بھائی جب قرآن کا جز نہیں تو شامل کیوں کیا؟ تحریف تو اسی کو کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ. بھائی یہ بات غور سے سننے کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یہاں جزء قرآن مانا جاتا ہے، مگر ملت مسلمہ کے اور فرقے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جزء قرآن نہیں مانتے. ہم نے پوچھا بھائی جب قرآن کا جز نہیں ہے تو قرآن میں بسم اللہ کو رکھ کیوں دیا؟ تو کہا صاحب تبرکن رکھ دیا. اب نہ پوچھئے گا تبرک کہاں سے لائے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. بھائی قرآن میں ان کے یہاں بسم اللہ تبرک کے طور کے اوپر ہے. کہا صاحب تبرکن رکھ دیا ہے، یہ قرآن کا جز نہیں ہے، تبرکن رکھ دیا. اچھا تو جب ہر سورے سے پہلے تبرکن رکھا تو پھر سورہ توبہ میں کیوں نہ رکھا؟ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. سورہ برات میں کیوں نہ رکھا؟ اگر یہ قرآن کا جز نہیں ہے، وہ 113 سوروں میں بسم اللہ تبرک کے طور پر رکھی گئی، تو پھر سورہ برات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں؟ کا صاحب وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمانیت کا اعلان ہے اور سورہ برات میں منافق پر لعنت کا اعلان ہے. نیا منافق سے برات کا اعلان ہے، تو کم سے کم آپ سمجھ گئے کہ جہاں رحمت اللہ ہو وہاں لعنت اللہ نہیں، جہاں لعنت اللہ ہو وہاں رحمت اللہ نہیں. صلوات بھیجے اللہ. قرآن نہیں مانتے، قرآن کا جز نہیں مانتے. اچھا ہمارے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے بڑی تاکید ہے، بسم اللہ کے لیے بہت تاکید ہے. نماز میں میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، نماز میں ظہر عصر کی نماز آپ پڑھتے ہیں، سارے سورے آپ آہستہ سے پڑھتے ہیں، مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے حکم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ نہ کہنا، بآواز بلند کہنا. ہمارے آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو مومن کی پہچانیں بیان کی ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو 51 رکعت نماز کا پابند ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں عقیق کی فیروزے کی انگوٹھی ہوتی ہے، مومن وہ ہوتا ہے. فرماتے فرماتے فرمایا مومن کی ایک علامت ہے کہ وہ زیارت اربعین کا پابند ہوتا ہے، اور فرمایا مومن کی ایک علامت ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند کہتا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے بچے بیٹھے ہیں، کہیں بھی آپ بسم اللہ کہیں تو امام کا قول ہے، امام کی حدیث ہے کہ بسم اللہ کو آہستہ سے نہ کہنا، سارا قرآن چپکے چپکے پڑھ ڈالنا، لیکن بسم اللہ کو چپکے سے نہ پڑھنا، بآواز بلند پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ کے نقطے میں میرا مولا ہے. اب سمجھے بسم اللہ زور سے پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں علی ہے، لہذا چپکے چپکے نہ کہو، بآواز بلند کہو. اب کوئی نہ پوچھے نعرہ حیدری کہاں سے لائے، ارے اسی حدیث کے حکم سے لائے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. دیکھیے اسی حدیث کے تحت ہم لائیں کہ مولا علی کا نام ہم آہستہ سے نہیں لیتے ہیں، بآواز بلند لیتے ہیں. اور عداوت جو بسم اللہ سے ہے وہ بھی مولا علی ہی کی وجہ سے. جو بسم اللہ سے عداوت ہے کہ سارے سورے زور سے پڑھتے ہیں، ان میں ہم میں ایک فرق یہ ہے کہ وہ سب کچھ تیز کہیں گے، بسم اللہ کو آہستہ. اور ہمارے کیا بسم اللہ بآواز بلند پڑھنے کا حکم ہے، نماز میں بھی، ظہر عصر کی نماز میں بھی بآواز بلند کہو بسم اللہ. اصل میں یہ عداوت ہے مولا علی کی، اور یہ چلی ہے شام سے.
تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی نے لکھا کہ جب امیر شام مدینے میں آیا نماز پڑھائی اور نماز جماعت پڑھائی تو اس نے بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھائی، تو پیچھے سے صحابہ نے کہا کہ یبنا ابا سفیان سرقتا فی الصلاۃ، یہ ابو سفیان کے بیٹے اب تو نماز میں بھی چوری کرنے لگا۔ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ نماز ہی میں چوری کی، نماز میں بھی صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر نماز پڑھائی تو پھر بسم اللہ پڑھانا پڑی۔ سرقتا فی الصلاۃ، تو نے نماز میں چوری کی، سرقتا فی الصلاۃ، تو نے نماز میں چوری کی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہ پڑھنا یا آہستہ سے پڑھنا نماز میں چوری ہے، نماز میں چوری ہے۔ اور شریعت اسلام میں چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹے بعد میں جاتے ہیں، باندھے پہلے جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ یا اللہ کی جانب سے سزا دی گئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کے لیے ہدایت کے لیے تقوی شرط ہے، تو جو قانون قرآن کے لیے ہو، بس تمام کر رہا ہوں، زیادہ زحمت آج نہیں دے سکتا، معاف فرمائیے گا، جو قوانین جو اصول قرآن کے لیے کم سے کم وہی اہل بیت کے لیے ہونا چاہیے۔ حالانکہ تقاضا زیادہ کا ہے لیکن کم سے کم رکھیے۔ بھائی جب قرآن کے لیے یقین ہے کہ قرآن مردے زندہ کر سکتا ہے تو اہل بیت کے لیے بھی یہی عقیدہ رکھیے، اور کم سے کم زیادہ رکھیے، اس لیے کہ قرآن کے لیے سنا ہے، مردے زندہ کرتے دیکھا نہیں ہے، لیکن اہل بیت کے لیے سنا نہیں ہے، ٹھوکر لگا کے زندہ کرتے ہوئے۔ صلوات بھیجے قرآن کے لیے کیا قانون ہے؟ دیکھیں قرآن میں 114 سورے ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں قرآن کی سمجھ میں آتی ہیں؟ کتنے سورے سمجھ میں آتے ہیں؟ آدم بغیر ماں باپ کے بنے سمجھ میں نہیں آتا، جناب موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا سمجھ میں نہیں آتا، ابراہیم آتش نمرود میں گئے آگ گلزار ہو گئی سمجھ میں نہیں آتا، جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے سمجھ میں نہیں آتا، جناب یونس بطن ماہی میں زندہ رہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کیا کیا جائے؟ قرآن کی صرف وہ آیتیں پڑھی جائیں جو سمجھ میں آتی ہیں، وہ آیتیں نہ پڑھی جائیں جو سمجھ میں نہیں آتی، کا ساتھ چپ چاپ پڑھتے رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے، تو جیسے قرآن کی آیت سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھنا پڑے گی، ویسے ہی اہل بیت کی فضیلت سمجھ میں آئے یا نہ آئے سننا پڑے گی۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ دیکھیے قرآن کے لیے کیا معیار ہے؟ آیت کے لیے کوئی کہتا ہے صاحب سمجھ میں نہیں آئے ہم تو نہیں پڑھیں گے، کوئی قرآن کے سوروں کے لیے الف لام میم کے لیے حروف مقطعات کے لیے کہتا ہے سمجھ میں نہیں آتے ہم تو نہیں پڑھیں گے، کہ چپ چاپ پڑھتے ہیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھنا پڑے گا۔ تو عزیزان گرامی ویسے ہی اہل بیت کی فضیلت ضروری نہیں ہے کہ سمجھ کے مانی جائے، جو قانون جو عقیدہ قرآن کے لیے ہے وہی عقیدہ اہل بیت کے لیے ہونا چاہیے۔ توجہ رکھیے گا۔ اچھا قرآن کے لیے کوئی سند نہیں مانگتا کہ صاحب قرآن کی آیتوں کی سند کیا ہے، قرآن کے سوروں کی سند کیا ہے، قرآن کلام اللہ ہے اس کی دلیل کیا ہے، کوئی سند مانگتا ہے؟ کہ نہیں مانگتا۔ کلام اللہ سب مانتے ہیں، کیوں؟ کہ صاحب نبی نے کہا یہ کلام اللہ ہے، تو جیسے قرآن کے لیے سند نہیں مانگی جاتی، صرف نبی نے کہا کلام اللہ ہے مان لیا جاتا ہے، تو جس نبی نے قرآن کو کلام اللہ کہا اسی نے علی کو ولی اللہ کہا، علی کو ید اللہ کہا، علی کو وجہ اللہ کہا، تو جیسے نبی سے دلیل مانگے بغیر قرآن کو کلام اللہ مانا ہے، ویسے ہی دلیل کے بغیر علی کو ولی اللہ مانیے اور زیادہ مانیے، اس لیے کہ نبی نے قرآن کہا کہ یہ کلام اللہ ہے، کوئی آیت اٹھا کے دکھائی نہیں، کوئی سورہ اٹھا کے دکھایا نہیں، مگر علی کے لیے کہا نہیں ہے، سوالات کے مجمع میں ہاتھوں کو اٹھا کے دکھایا ہے۔ صلوات بھیجے
قرآن کے لیے کوئی بحث نہیں کرتا کہ صاحب قرآن کی آیتوں کی سند کیا ہے، تو پھر حدیث قصہ کے لیے کیوں بحث کی جاتی ہے کہ صاحب حدیث قصہ کی سند ضعیف ہے؟ قرآن کی کیا سند ہے؟ کس نے سوروں کو آتے دیکھا؟ کس نے جبریل کو اترتے دیکھا؟ کس نے آیات کو آتے دیکھا؟ کہ صاحب قرآن کی سند یہ ہے کہ نبی صادق ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو جیسے قرآن کی سند ہے کہ نبی صادق ہیں، حدیث قصہ کی سند ہے کہ معصومہ صدیقہ ہے. صلوات ہے محمد بحث کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے عجیب بات ہے کہ قرآن کے لیے، آیات کے لیے، سوروں کے لیے کوئی علم رجال کی بحث نہیں کرتا، کوئی راویوں کی بحث نہیں کرتا. تو فضائل اہل بیت کے لیے کیوں بحث کی جاتی ہے؟ سارا مسئلہ اہل بیت کے معاملے میں کہ ذرا فضائل سمجھ میں نہیں آتے، یہ معجزہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ فضیلت سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ اپنی سمجھ کا علاج کرائیے. میں نے کہا صاحب میں پوری رات کا جاگا ہوں، دن بھر کا تھکا ہوں، کوئی ایسی دوا آپ دے دیجئے جس سے مجھے ابھی شفا مل جائے. آپ نے کہا صاحب یہ کیپسول کھا لیجئے، انشاءاللہ ابھی آپ کی آواز بھی کھل جائے گی، طاقت بھی آ جائے گی. تو میں نے کیپسول منہ میں رکھا اور پانی پیا تو پانی گلے سے اتر گیا، جیسے نماز اتر جاتی ہے، جیسے اشہد ان اتر جاتا ہے، جیسے دوالین اتر جاتا ہے، اور کیپسول اٹک گیا جیسے فضائل علی اٹک جاتے ہیں. میں نے کہا صاحب یہ کیسا کیپسول آپ نے دیا، میرے گلے ہی سے نہیں اترتا. صاحب آپ احمق ہیں، کیپسول میں خرابی نہ ڈھونڈیے، اپنا گلا چیک کروائیے. کیا ہے تو مولا علی کے فضائل بھی ایک کیپسول ہیں جس میں آدم کا علم ہے، نوح کا تقویٰ ہے، موسیٰ کی ہیبت ہے، عیسیٰ کا زہد ہے، کل ایمان ہے، مرد میدان ہے، وسیع رسول ہے، شوہر بطول ہے، جناب امیر ہے، مولا قدیر ہے، قطب الاقطاب ہے، حبیب الاحباب ہے، کتاب مستور ہے، صاحب طور ہے. اب جس کے گلے سے فضائل نہیں اترتے وہ عقیدے کی مشین پر عقیدہ ٹیسٹ کرائے، کہیں بغض علی کا کینسر تو نہیں. آواز بھیجے محمد والے. فضائل میں نہ جس خاموشی سے قرآن کو تسلیم کرتے ہیں اسی خاموشی سے، اسی یقین کے ساتھ آل محمد کے فضائل تسلیم کرنا چاہیے. اس لیے کہ معصوم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی ہماری فضیلت، کوئی ہماری حدیث، کوئی ہماری خبر تم تک پہنچے اور تمہاری سمجھ میں نہ آئے، میں حدیث امام سنا رہا ہوں، تو فرمایا اسے رد نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ ہم اسے نہیں مانتے، فرمایا اسے ہماری طرف واپس کر دینا. ہو سکتا ہے تمہاری عقل اس کے سمجھنے کے قابل نہ ہو. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. میں نے تمام کیا گفتگو کو کہ جو عقیدے انشاءاللہ آپ دعا فرمائیں کہ سب صحیح رہے، تو میں باقاعدہ کل سے آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں کہ جو عقیدہ قرآن کے لیے رکھیے وہی آل محمد کے لیے رکھیے. جیسے قرآن کے لیے عقیدہ ہے کہ قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن پیدا نہیں ہوا ہے، ویسے ہی آل محمد بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ان کا نزول ہوا ہے. جیسے قرآن کے لیے عقیدہ ہے کہ 1400 سال قرآن کے نزول کی عمر ہے، وجود کی عمر نہیں ہے، ویسے ہی 1400 برس آل محمد کے نزول کی عمر ہے، وجود کی عمر نہیں ہے. جیسے قرآن ہر دور میں تھا، آل محمد بھی ہر دور میں تھے. جیسے قرآن کے ذکر سے نہیں اٹھتے، جیسے قرآن کی تلاوت سے نہیں اٹھتے، ویسے ہی ذکر اہل بیت سے اگنے کا سوال نہ اٹھے. جیسے قرآن میں جو چاشنی ہے اور حقیقت یہی ہے، وہی چاشنی اور وہی اثر اس ذکر اہل بیت میں، خصوصاً مصائب حسین، مصائب اہل بیت. نہ جانے کب سے سنتے چلے آ رہے ہیں آپ مصائب. جیسے قرآن ہے کہ کب سے پڑھا جا رہا ہے مگر ابھی تک تازہ محسوس ہوتا ہے، ویسے ہی مصائب بچپن سے آپ سن رہے ہیں کہ ایک بیوی کے پہلو پر جلتا دروازہ گرایا گیا. ہمیشہ سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک معصوم شکم معصومہ میں مار ڈالا گیا، جس کی تعظیم کو پیغمبر اٹھتے تھے، اس کے دروازے پر آگ لگائی گئی، علی کے گلے میں رسی باندھی گئی. بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ 28 صفر کو دنیا کا ایک جنازہ ایسا بھی نکلا جو گھر سے نکل کے گھر میں واپس آ گیا.
امام حسن کا جنازہ، ایسا جنازہ جس پہ تیروں کی بارش کی گئی، اللہ لعنت کرے ملونہ پر، ایسا جنازہ جس پر تیروں کی بارش کی گئی۔ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں آپ کہ 28 رجب کو ایک مجاور قبر رسول قبر پیغمبر پر آیا، وہ آ کے کہا نانا حسین جا رہا ہے۔ اور ہمیشہ سے آپ نے سنا کہ جب سرکار سید الشہداء رخصت کے لیے چلے تھے تو جب اپنے نانا کی قبر کی طرف بڑھے تو ایسے جیسے ایک بادشاہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے، جب بھائی کی قبر کی طرف چلے تو ایسے جیسے شہزادے سے ملنے جاتا ہے، لیکن جب ماں کی قبر کی طرف بڑھے تو راوی لکھتا ہے کہ پھر قاعدہ بدل گیا کہ حسین اب ایسے چلے جیسے چھوٹا سا بچہ دونوں ہاتھ پھیلا کے ماں کی طرف بڑھتا ہے، اماں ارے لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں پر اثر دیکھنے۔ قابل تعریف ہے یہ نوجوان، قابل تعریف ہے مومنین کہ جو یہ مسلسل غم کی تاریخ میں رونے کے لیے رلانے کے لیے مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ وہ کیا گیا اس لیے کہ یہ بڑی غم کی تاریخ ہیں عزیزوں۔ ایک تو حسین سفر میں ہے، یہ دن وہ ہیں کہ مدینہ نبی کا ویرا ہے، اور دوسرے جو تاریخیں آ رہی ہیں 7 ذی الحجہ اس امام کی تاریخ شہادت ہے کہ جو کربلا کی مصیبتوں کا گواہ ہے۔ 8 ذی الحجہ کو حضرت نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا، اور 9 ذی الحجہ کو ایک مسافر یک کو تنہا کوفے کی گلیوں میں مار ڈالا گیا۔ رونے میں کمی نہ کیجیے گا، اس لیے کہ فضائل پر جب آپ داد دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں تو پڑھنے والے کے دل کو طاقت ملتی ہے، لیکن جب آپ مصائب میں چیخ کے روتے ہیں تو ایک بیوی کے دل پر زخم لگتا ہے، مرہم لگتا ہے، وہ بیوی جس کا دل بھی زخمی ہے، جس کا پہلو بھی زخمی ہے۔ اللہ اکبر۔ رونے کے لیے فضائل کے لیے آپ کو کوئی حدیث یہ نہیں ملے گی، لیکن آپ کو مصائب کے لیے حدیث ملے گی کہ حضرت نے فرمایا ایسے رو جیسے ہماری دادی فاطمہ زہرا رو۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ نے ہمیشہ سے سنا 28 کو حسین نکلے، اور نکل کے ابھی مدینے میں وہ جگہ باقی ہے جہاں جناب عباس دوڑتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام کی سواری کے پاس آئے، کہا حضرت رک جائیے۔ حضرت نے پوچھا کہ عباس کیا بات ہے؟ آواز دی آقا آپ کی بیمار بیٹی آ رہی ہے۔ مڑ کے دیکھا تو جناب سغرا دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ آج بھی مدینے میں وہ جگہ ہے، جاننے والے جانتے ہیں، آپ اگر مدینے کے رہنے والوں سے پوچھیں تو وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں تک بھی سغرا آئی تھی، اپنے بابا سے لپٹ گئی تھی۔ یہ وہی وقت تھا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، ارے بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ ہمیشہ سے آپ نے سنا ہے کہ 2 محرم کو کربلا پہنچے، 4 کو خیمے ہٹ گئے، 7 سے ایک ایک بوند پانی ختم ہو گیا، الاتش کی صدائیں بلند ہوئی، 10 کو کبھی اصحاب کو رو رہے ہیں حسین، کبھی کمر پکڑے ہوئے کہہ رہے ہیں عباس تیرے مرنے سے کمر میری ٹوٹ گئی، کبھی جوان بیٹے کی لاش پہ کہہ رہے ہیں یا بنیا الدنیا بعدک الوفا، اے میرے لال اب تیرے پاس زندگانی یہ دنیا بخاک ہے، میری نگاہوں میں یہ دنیا اجڑ گئی میرے لال اکبر۔ کبھی اصغر کے گلے سے تیر کھینچتے، کبھی گھوڑے پر جھوم رہے ہیں، یہ ہمیشہ سنا ہے آپ نے، مگر ویسے ہی آنسو آتے ہیں آنکھ میں، ویسے ہی گریا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ مظلومی کا معجزہ ہے، دوسرے عزیزوں ایک آمد سیدہ کا اعجاز بھی ہے۔ 6 امام کے دور میں ایک شخص نے مجلس کی اور اس نے قالین بچھایا اور یہ طے کیا کہ اس پر میں صرف امام کو بٹھاؤں گا، اور وہ حضرت کے پاس گیا، اس نے کہا آقا میں نے آپ کے جد کی مجلس کی ہے، آپ تشریف لائیں گے؟ تو حضرت اپنی جگہ سے بلند ہوئے، آپ نے امامے کو ہاتھ پر رکھا اور کہا پالنے والے ان آوازوں پر رحمت نازل کرنا جو میرے جد کے غم میں بلند ہوتی ہے۔ اور پھر مجلس کا دن آیا، مومنین آ کے بیٹھ گئے، ذاکر مجلس بھی بلایا گیا، وہ شاعر جسے مجلس میں مرثیہ پڑھنا تھا، دیکھا حضرت نہیں آئے، تو بانی مجلس نے حیرت سے کہا کہ میں نے امام کو بلایا تھا، امام نہیں آئے۔ تو ایک شخص نے کہا ارے باہر جا کے دیکھ، امام باہر بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ جو آیا تو دیکھا چھٹے امام وہیں پر بیٹھے تھے جہاں پر چوتھے امام کے لیے تذکرہ ملتا ہے. باقی تو مجلس تمام ہے. ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ حضرت آپ یہاں بیٹھے ہیں. فرمایا تجھے کیا معلوم حسین پر رونے والوں کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ میرے جب سید سجاد کی سیرت ہے. اس نے منہ پر تماچے مارے, بالوں میں خاک ڈالی, کہا کہ میرا دل پھٹا جا رہا ہے. ارے آپ یہاں نہ بیٹھیے, آپ خاک پر نہ بیٹھیے. یہ کہہ کہ اس نے ہاتھ جوڑے کا اچھا آقا اگر یہیں بیٹھتے ہیں تو ٹھہر جائیے, میں قالین یہیں بچھا دوں گا. کہ خبردار اس قالین کے پاس نہ جانا. کہ آقا کوئی بیٹھا نہیں ہے. کہ میں نے کہا نہ کہ کوئی قالین کے پاس نہ جانا. کہ آقا کوئی نہیں بیٹھا ہے. کہ ارے تجھے کیا دکھائی دے گا, میری نظریں دیکھ رہی ہیں حسین کی دکھیا ماں. آئے میرا حسین, آئے میرا پیاسا, آئے. تقاریر کے آڈیو ویڈیو سیڈیز اور کیسٹ کا خزانہ گوہر کیسٹ سینٹر, جہاں آپ کو ملیں گے نماز, تلاوت کلام پاک, سوز, سلام, مرثیے, نوحے, مجالس, حدیث قصہ, قصیدے خوانی, مناجات اور بھی دینی تقاریر کے بے شمار کیسٹس. جب بھی آپ کو دینی تقاریر کے کسی بھی کیسٹس کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں گوہر کیسٹ سینٹر, نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب, وکٹوریہ اسٹریٹ, لکھنؤ, یا پھر مفتی گنج چوراہا, لکھنؤ.